انجمن اگر کمہونا پاکستان کی بات کریں تو اتنی بڑی ڈیٹیلز ان کے ساتھ اسٹریٹجی پلاننگ آپ ڈسکس کرتے ہیں تو خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا ویژن ہے شخص کا. اس شخصیت، اس پرسنالٹی، اس سیلیبریٹی جس میں بلانا چاہوں گا، وہ ایک شعر ہے نا، کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ گاوندا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانوں مرن دا شوق بھی سی. ہماری یہ خوبصورت پرسنالٹی خوش لباس، خوش اخلاق، خوش خوراک بھی ہیں، اور اتفاق سے اس ہماری مرکزی انجمن کمبوہا کے پاکستان کے مرکزی صدر ہیں. تو تشریف لاتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں سر چودھری تنویر احمد ڈھوٹ کمبو. پلیز پٹ یور ہینڈ ٹو دی فار چودھری تنویر احمد ڈھوٹ کمبو صاحب. جنہوں نے جوک در جوک، یہ ہمارا 1947 سے پہلا ایسا ایونٹ ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ فنکشن بھی اس جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں ریکگنائزیشن ہوتی ہے. تو جب قوم کی بات ہوتی تھی تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا تھا کہ جب میں تاریخ پڑھتا تھا تو مجھے تو اپنی قوم کے علاوہ جو پاکستان میں قومیں ہیں، میں بڑی قوم کے طور پہ اپنے آپ کو نظر آتا تھا مجھے. بہرحال تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ساری قومیں اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں، اور ہمارے قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے انسان کو نر اور مادہ پیدا کیا، ساتیں اور بوتیں اس لیے بنائی کہ تاکہ ان کی شناخت ہو سکے. جو ایک معاشرہ ہوتا ہے، جو ایک قوم ہوتی ہے، اس سے مل کے معاشرہ بنتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی قوم ہے تو اس کا ایک ڈی این اے ہے، اس کا ایک لیونگ سٹائل ہے، اس کا کھانے پینے کا ایک الگ سے سسٹم ہے، وہ اپنے ڈی این اے کے حساب سے چلتا ہے. اگر کوئی ہمارے خان صاحب بھائی ہیں تو یہاں 100 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، شناختی کارڈ ان کے بن چکے ہیں، لیکن پھر بھی پولیس ان کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ پنجابی نہیں ہیں، پاکستانی نہیں ہیں. تو یہ ہے وہ قوم. تو جو قومیں ہیں وہ اپنی اپنی قوم میں رہ کے، میں کسی ایسی بات پہ نہیں جانا چاہتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سے میری بات کو دوسری سائڈ پہ لے جایا جائے. شادی بیاہ کا ہے، رہن سہن کا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرتے ہیں. اسلام میں جائز ہے، کزن میرج جائز ہے، اسلام میں ہم لوگ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں یہ نہیں ہے تو وہ نہیں بھی کرتے. لیکن اپنی اپنی قوم کو اس لیے ترجیح دیا کرے کہ وہ لیونگ سٹائل کی وجہ سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو روکا جا سکے. تو کوئی کسی کو پوچھے، جب آپ بچی اور بچے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یار اگر، کیونکہ وہ جوانی کی ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں اتنی سمجھداری نہیں ہوتی، جذباتی فیصلے ہو جاتے ہیں. تو ان کو سمجھانے بجھانے والے لوگ ہونے چاہیے دونوں سائڈوں پہ. یہ نہیں کہ میں اس کے ساتھ میری انڈرسٹینڈنگ نہیں بن سکی تو ہم علیحدہ ہو گئے. یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا. اب آتا ہوں میں اپنی اصل بات کی طرف لوٹتا ہوں. جب کووڈ-19 آیا تو ہمیں گھر بٹھا دیا گیا، ٹھیک ہے. پھر لاک ڈاؤن لگنا شروع ہو گیا. تو میں کام کرنے والا ایک انسان تھا، تو میں نے روز سوچنا کہ یار یہ کیا، اب کیا ہوگا، گھر سے تو نکل نہیں سکتے، ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ. کھانا پینا بڑھ گیا، جو چیزیں ہیں وہ گھر میں ہی پکا رہی تھی اور ہم لوگ کھا رہے تھے اور سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے اللہ سے رات کو دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار، تو بہت سو کا نام زندہ کرتا ہے، کچھ سالوں کے لیے تو میرا بھی تو نام زندہ کر سکتا ہے. تیرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام کروا کہ میرا نام بھی ان طریق کے پنوں میں رہے. اور یہ چیز مسلسل 2-3 دن سے چلتی رہی. اور ایک دن وہ آ کے جیسے گھڑی کا پینڈلم ہوتا ہے، یس نو یس نو یس نو، جو گھڑیال میں لگا ہوتا ہے، تو وہ یس پہ آ کے کھڑا ہوا کہ اس قوم کے لیے کام کر. اور میں باخدا میں حلفاً اور قسماً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں پرسنل پریسٹیج، ذاتی اناج یا کوئی بھی ایسی چیز وہ سامنے نہیں رکھی. میں نے ٹرو اور سچے انسان کی طرح
قوم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. جب میں نے دیکھا کہ یار ہماری پاکستان میں قوم اتنی بڑی ہسٹری ہے لیکن ہمیں کچھ پرابلمز ایسی آئی ہیں کہ جب ہم اپنا بتاتے ہیں تو اس طرح سے رزلٹ نہیں آتے. تو میں نے جو ہماری سکھ کمیونٹی تھی, جو ہماری ہندو کمیونٹی تھی, ان سے رابطہ کیا اور ہم لوگ ایک فیس بک پہ آ گئے اور ہم ایک جو جو واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے اس میں آئے. دونوں کنٹریز اس وقت حالات یہ تھے کہ اگر یہ کووڈ-19 نہیں ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم کسی وار میں چلے جاتے. انڈیا اور پاکستان کی پوزیشن یہ تھی. ہم لوگ آگے بڑھ گئے, بہت سے اعتراضات آئے, بہت مجھے کرٹیسائز کیا گیا مذہب کے نام پہ, دوسری چیزوں کے نام پہ اور بہت, لیکن ہم لوگ ڈٹے رہے اور پوزیشن آج آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا ایک ہونے کے لیے جا رہی ہے. 10 کنٹری میں ہم لوگ آفیسز کھولنے جا رہے ہیں اور جو ہمارا مین آفس ہے وہ نیو یارک میں ہوگا. پرابلم کہاں تھی؟ میں نے جب ریسرچ میں گیا, جب میں نے دیکھا کہ پرابلم کہاں ہے, پرابلم کی سولوشن کرنا چاہیے, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو سیاستدان ہیں جو ملک کو لے کے چلتے ہیں وہاں ہمیں کوئی ریکگنائزیشن نہیں ملتی. ادارے جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے مان مریادہ نہیں دے رہے جو دینی چاہیے. اور میں جب آپ کو واضح کرتا چلوں کہ ہم کوئی تقریباً 1 کروڑ کے قریب پاکستان میں ہیں اور یہ ہمارا جو آگے جو, کیونکہ یہاں اس ملک میں الیکشن سے پہلے الیکشن ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے فلاں قوم کو اتنی سیٹیں دینی ہیں, فلاں قوم کو اتنی دینی ہیں, فلاں کو اتنی دینی ہیں, اور اتنی ان کے جو ہے امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا میری قوم کو کبھی ایسے ہوا؟ نہیں ہوا. وائی کیوں نہیں ہوا یہ کبھی آپ اپنے آپ سے پوچھیں. اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ہم لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں, ہم لوگ کبھی اس کی طرف بڑھے ہی نہیں, ہم نے اپنا حق نہیں لیا. تو حق تو چھینا جاتا ہے جناب والا, حق آپ کو لینا ہوگا اور جو دینے والے ہیں ان کو بھی دینا ہوگا. جب کوئی حقدار اپنا حق ہی نہیں مانگ رہا تو کون اس کو دے گا؟ آج آپ کھڑے ہیں, آپ کو یہ ڈفرینٹ چینلز کے کیمرے کیپچر کر رہے ہیں, آپ کو ٹی وی چینلز کیپچر کریں گے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی نظر آئیں گی, تو کون نظر آتی ہے نا جی. تو اگر جسٹ ہم چاول کھائیں گے, چاول پکائیں گے, تم پکا لو, ہم کھائیں گے, ہم پکائیں گے, تم کھائیں گے, یا کوئی ایسا کام, تو اس سے قومیں تو نہیں بنتی. قوم تو ایک ہجوم ہوتی ہے, ایک ہجوم کا نام ہے. ہجوم کو جب لیڈرشپ ملتی ہے تب جا کے قوم بنتی ہے. ویسے تو انسانوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے, برادریاں, قومیں, ان کو لیڈرشپ اگر اچھی ملے گی تب قوم بنے گی. تو آج میں سمجھ رہا ہوں کہ لیڈرشپ ملنے والی ہے, اور وقتاً فوقتاً, کیونکہ میرے ساتھ اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت سے لوگ ہیں, اور اس کے بعد میں دوبارہ سے پھر آؤں گا. میں چاہوں گا کہ سربجیت جو امریکہ میں ہیں ان کا ویڈیو میسج آپ ضرور وہ پلے ہو اور آپ لوگ سنیں وہ کیا کہتا ہے. اس کے بعد تھوڑا آگے چل کے شام سنگھ جو انڈیا کی بہت بڑی اچھی خاندان سے ہے, اور وہ وہاں جیو سپرڈنٹ ہیں سڈنی میں, اور جس طرح ہمارے عیدی صاحب ہیں ان کے اوپر سکھ کمیونٹی اسی طرح سے اعتبار کرتی ہے. وہ اپنے گردوارے اور مذہبی رسومات کے لیے جو بھی ہے وہ آگے اس کو لے کے چلتے ہیں, تو ان کا بھی ویڈیو میسج آپ کے پاس آئے گا. اسی طرح بدھا ہے, اسی طرح ہم آگے چل کے آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب آپ کمبو کی بات کرتے ہیں تو جو کمبوجا ٹرائب ہے, جن میں کمبو ہے, کمبوج ہے, کمبوجین ہے, کمبوڈین ہے, وہ کہاں ہیں؟ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ میری لوکل سطح پہ بات تھی. اب ہم بہت سی چیزوں میں لوکل بات کریں گے اور بہت سی چیزوں میں ہم انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو کہ ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے, کہاں مقام بنانا ہے, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ ایٹیکیٹس کیا کیا ہے. آپ ایجوکیشن تو دیتے ہیں لیکن جب تک آپ ایٹیکیٹس نہیں دیتے ہیں تب جا کے آگے آپ کو مان مریادہ عزت ملتی ہے. آپ کے بھی 2 ہی کان ہیں, آپ بھی 2 ہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, آپ کی بھی ایک ہی زبان ہے. تو ہمارے بچوں میں کیا کمی ہوگی؟ اچھے مارکس لیتے ہیں تو کہاں خرابی ہیں وہ آگے چل کے پھر 1-2 دفعہ آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ.